حديث الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے امیر کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے میری اطاعت کی. وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے میری نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک امت کے زندگی کے تمام زاویوں کو نظم و نسق اور ایک نظام دینے کے لیے، ایک سسٹم دینے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جس پیغام میں 3 حصوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید بھی اس بات پہ گواہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، آپ کے حکم سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اس نے حقیقت میں رب تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی کوئی قدر نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا زاویہ بیان کیا ہے کہ جس طرح میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس طرح میری نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تیسرا زاویہ یہ بیان کیا، یہ دستور زندگی ہے کہ کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، اور جب تک انسان کسی کو بڑا مانتا نہیں زندگی میں کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. جس کو تمہارا بڑا بنا دیا جائے
امیر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، قائد بنا دیا جائے، رئیس بنا دیا جائے، امام بنا دیا جائے، ولی الامر بنا دیا جائے، یہ سارے الفاظ ایک ہی مفہوم کو واضح کرنے والے ہیں، تو تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ کب اطاعت کرنی ہوگی؟ جب وہ نیکی کا حکم کرے، اور اس کی اطاعت بھی حقیقت میں میری اطاعت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم امیر کی اطاعت نیک کام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی بات مانو گے تو حقیقت میں تم نے میری ہی اطاعت کی۔ لیکن اگر وہ نیکی کی بات ہی کرتا ہے، نیکی کا حکم ہی کرتا ہے، اور تم نے اس کی پھر بھی نافرمانی کی اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، تم نے نیکی میں اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے دست و بازو نہ بنے، اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، تو مت سمجھیے گا کہ تم نے ایک امیر کی نافرمانی کی ہے، وہ نافرمانی بھی حقیقت میں میری ہی نافرمانی شمار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معظم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور جن کے حالات کے متعلق حدیث نمبر 5 میں ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ آج دنیا میں جس کو علم و دانش کہتے ہیں، جہاں بھی علم و دانش کا کوئی بھی رویہ ہوگا وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور ہوگا۔ اور یہ روایت صحیح ترین روایت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر 8 کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، سنن النسائی میں موجود ہے۔ اس طرح السنن الکبری امام نسائی کی ہے، اور السنن الکبری امام بیہقی کی ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ شعب الایمان امام بیہقی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح المعجم الاوسط اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے ترجمے اور مفہوم کے بعد اور اس بات کے تذکرے کے بعد کہ یہ ایک عظیم حدیث ہے، اس کے جو مرکزی نقطہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امیر کی اطاعت اور اس کی نافرمانی۔ اگر آپ اس کو زندگی کے ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ کر اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر سینکڑوں بیماریوں کا علاج یہ حدیث ہے۔ سینکڑوں زاویے ایسے ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی پڑھائی پہ ناز کرنے والے بھی وائلنس کر جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس حدیث کی فہم نہیں ہوتی۔ اچھا بھلا انسان پڑھا لکھا نمازی بھی ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں فساد کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کی رہنمائی نہیں لی۔ سینکڑوں لوگ جو تہجد گزار ہیں اور اتنے خیر خواہ ہیں، مرد و زن، وہ پریشان معاشرے میں ہوتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ مقتدر طبقہ اہل حل و عقد جن کو اللہ نے ذمہ میں کار دی ہوتی ہے،
وہ اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والی مسلسل 3 حدیثیں مزید، یہ 4 حدیثیں اسلامی نظام کی شناخت کے لیے اور اس کے تمام زاویوں کی ساخت اسلام کے نظریے میں کیا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کے تمام مسائل کو علمی انداز میں اور اسی طرح دانش کے انداز میں اور احترام اور محبت کی فضا میں اور اخلاق اور نرمی کے ساتھ اصول و ضوابط کی پابندی میں اس وقت تک انسان نہیں گزار سکتا جب تک اس طرح کے فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے فہم کو سامنے نہیں رکھتا، اس وقت تک زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی وقت اور کسی بھی علمی گتھی کو سلجھاتے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں خصوصاً چاہوں گا کہ اس کے مندرجات جو ہے حدیث کے، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے تاکہ انسان کا ویژن بالکل کلیئر ہو کہ مجھے کیسے زندہ رہنا ہے، کہیں میں ذمہ دار ہوں گا، کہیں میرے اوپر کوئی ذمہ دار ہوگا، اور مجھے ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے۔ بیگا مسلم مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ امیر کس کو کہتے ہیں، مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک حاکم اس کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے، مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ اقتدار دیتا ہے اور یہ اللہ کی عنایت ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ فلاں ہی بن سکتا ہے۔ اگر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا وہ رب ہے تو وہ رب ابھی بھی زندہ ہے، کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو مجھے کم از کم اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ میری پھر ذمہ داری کیا ہے، رعایا کے ساتھ میرا سلوک کیسے ہونا چاہیے اور رعایا کے متعلق میری سوچ کیسے ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میں رعایا میں سے ایک فرد رہوں زندگی کی آخری سانس تک، تو مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ میں کسی کے تحت کام کروں۔ انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، میں تو ان صحابہ کے منہج کو پسند کرنے والا بنوں جو کہا کرتے تھے میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا ہے پھینک دو۔ مجھے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں نظر آتی، لیکن مجھے اس وقت اس ذمہ داری کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں رعایا میں سے ایک فرد ہوں تو مجھے بیہیو کیا کرنا ہے، مجھے حاکم وقت کے متعلق کس طرح کے نظریات رکھنے چاہیے اور کس کس زاویے میں کس طرح اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور کس طرح اس نظام کو مضبوط کرنا چاہیے اور کس جگہ پہ آ کے شریعت مجھے گنجائش دے گی کہ میں زبان پہ کچھ حرف لے کے آؤں، کہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے، اور مجھے کون سے ایسے تصرفات ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے مجھے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور کون سے ایسے خوبصورت زاویے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کر کے میں خیر کی بات بھی حاکم وقت تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے آداب اور اصول اور ضوابط، یہ وہ اصل میں حقیقتیں ہیں جن سے جب انسان آشنا نہیں ہوتا تو بہت سارے معاملات کو اپنے ہی ہاتھ سے خراب کر بیٹھتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امیر کس کو کہتے ہیں، جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ لفظ امیر یہ امر یأمر امرا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے امیر اس کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا سردار ہو، امیر اس کو کہتے ہیں جو حکم دینے والا ہو۔ امر حکم کو کہتے ہیں اور امیر فعیل کے وزن پر ہے جو حکم دینے والا ہوتا ہے۔ لفظ امیر عربی زبان میں
شریف الاصل کو بھی کہتے ہیں کہ بہت شریف انسان ہے، خواہ اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، اس کو بھی لوگ امیر کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں امیر اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو اس لائق ہو کہ اس سے مشورہ طلب کیا جائے، اس کی سوچ کی اٹھان اور اس کے نظریات اتنے پولائٹ ہوتے ہیں کہ ہر شخص لپکتا ہے، کہتا ہے اس سے بھی رائے لینی چاہیے، تو ایسے شخص کو بھی عربی زبان میں امیر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں پڑوسی کو بھی امیر کہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت انسان جو بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اپنے پڑوسی سے شیئر کرتا ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اور خیر یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں اسلامی نظام رائج تھا۔ آج تو ایک پڑوسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے رائٹ اینڈ لیفٹ کون رہ رہا ہے، وہ پاکستانی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کی دوریاں چھا گئی ہیں، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے اللہ کے دین سے جب انسان اعراض کرتا ہے تو معاشرے کی بہت ساری محبتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں، نعمتیں، رب تعالیٰ پھر وہ نعمتیں اس انسان سے چھین لیتے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو سیر ہو کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آج پتہ نہیں کتابوں میں لکھی یہ حدیث رہ گئی ہے، اور ایک انسان اٹھتا ہے بہت بڑے کام کرنے کی خواہش کرتا ہے اور کرتا بھی ہے، اور اس کو واقعتاً یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو لفظ امیر یہ قوم کے سردار کو کہہ دیتے ہیں۔ حاکم اور والی کو بھی امیر کہا جاتا ہے۔ لفظ امیر یہ ایک اصطلاح ہے، عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے، اور عموماً یہ قائد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے لشکروں کے جو ذمہ داران ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو جس ذمہ دار کو ذمہ داری سونپی جاتی اس لشکر کے ذمہ دار کو امیر کہا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں کل اس کو یہ جھنڈا دے کے امیر بناؤں گا جو کل اس وقت سب سے پہلے میرے پاس آئے گا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے اسی طرح جنگ احد میں جو جبل رومات، وہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس میں 50 صحابہ کا ایک دستہ قائم کیا اور اس پہ ایک امیر بنایا، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے یہ ذمہ داری سونپی۔ خلافت اسلامیہ میں یہ لفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معروف ہوا اور ان کو لقب دیا گیا امیر المؤمنین۔ خلافت عباسیہ میں بھی اسی لفظ کو باقی رکھا گیا، اور آپ جانتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ دعائیں کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کے ذریعے بھی امت کو ہدایت دے۔ عباسی دور میں جب بھی لشکر روانہ کیے جاتے تو وہاں جس کو ذمہ داری سونپی جاتی تو اس وقت بھی یہ لفظ امیر ہی استعمال ہوتا تھا، اور اس وقت کہا جاتا تھا امیر البحر، کہ یہ شخص جو ہے سمندر میں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کچھ لوگوں پر، یہ اس کا امیر ہے۔ اور غالباً اسی لفظ کو ہی بعد میں بعد بڑے لوگوں نے اختیار کیا، اور آج کل یورپین کنٹریز میں جو ایک لفظ
یہاں تک بھی پہنچا، ایک لفظ بولا جاتا ہے ایڈمرل، یہ اسی کے ترجمہ ہے امیر کا ہی۔ لفظ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کسی سلطنت کے رئیس کو امیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کویت ہے تو یہ لکھیں گے امیر دولت الکویت۔ قطر ہے، اسی طرح وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بغداد کے اندر جب حکومتیں تھی پہلے، وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتی تھی۔ سعودیہ، اردن اور مغرب میں لفظ امیر عموماً رائل فیملی پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر وہ فرد جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زمام کار کو سنبھال لے اور اسی فیملی کا ایک ممبر ہوتا ہے، تو اسرہ المالکہ، وہ جو حکومت کرنے والا خاندان ہے، اس کے ہر فرد کو امیر کہا جاتا ہے۔ لفظ امیر اصطلاحی اعتبار میں امیر کس کو کہا جائے گا؟ بعض نے یہ لکھا ہے کہ امیر اس کو کہا جائے گا جو واقعتاً اس قابل ہو کہ وہ پیشوا بن سکے، اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوں کہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے، وہ اس قابل ہو کہ اسے پیش امام کہا جا سکے، وہ اس قابل ہو کہ ہر وقت کسی بھی مسئلے کی رہنمائی کے لیے رجوع انسان اس کی طرف کر سکے، اور وہ اس قابل ہو کہ ہر مشکل سے مشکل وقت میں قوم کو صحیح راستہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اس کو امام کہا جائے گا۔ اور یہی وہ انسان ہے جو واقعتاً امام بننے کا مستحق ہے۔ ماوردی بیان کرتے ہیں الامامہ موضوعۃ لخلافۃ النبوہ فی حراست الدین وسیاست الدنیا بہ۔ امامت یہ حقیقت میں نبوت کی نیابت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور اس کے ذریعے دنیا کے لیے حسن تدبیر اور حسن انتظام اور خوبصورت انداز سے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور سلیقے اور طریقے سکھانے کے لیے ایک منصب وضع کیا گیا جس کو امیر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس لیے امیر کو قیم بھی کہتے ہیں، ہر چیز کو سیدھا کرنے والا، اور وہ بادشاہی کر سکتا ہے۔ اس کو مصلح بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ اس کا ایک ہی تھیم ہوتا ہے، مجھے خود بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور قوم کے ایک ایک فرد کی اصلاح یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو واقعتاً مہیمن علی بقیہ تمام کتابیں اور پوری کائنات کا امام بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امام بنایا ہے، کس اعتبار سے تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء بھی اسی منصب کے لائق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا۔ عبد المحسن المنیف بیان کرتے ہیں کہ امامت بنیادی طور پہ 3 معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الامامت الکبریٰ، بڑی امامت، جس کو امام اس وقت کہیں گے جس کے پاس حکومت ہو۔ الامامت الصغریٰ، اور امامت الصغریٰ سے مراد یہ ہے جو اس قابل ہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکے اور ان کی دینی رہنمائی کر سکے، اور اس کے پاس اتنا علم و معرفت ہو کہ زندگی کے جمیع مسائل میں وہ صحیح راستے سے آگاہ کر سکے اور لوگوں کی تربیت کر سکے۔ اور تیسرا معنی امامت کا ہے العالم الذي يقتدى به،
اس شخص کو بھی امام کہتے ہیں جو شخص علم و معرفت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ لوگ اسے فالو کرنے لگ جائیں۔ تو 3 معنی امامت کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امامت کبریٰ، جس کے پاس خلافت ہے، یہ بادشاہی ہے، یا وہ کسی بھی مملکت کا رئیس ہے، ذمہ دار ہے۔ اور دوسرا جو امام نماز پڑھانے والا ہے اس کو امامت صغریٰ کہہ دیا گیا ہے۔ اور ایک ایسا عالم جس کی ابتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، اور وہ اس قابل ہے، اتنی علم و معرفت اس کے پاس ہے کہ اس پہ یقین ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی اور رہنمائی نہیں دے گا، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے دلائل کی روشنی میں اور اعمال صالحہ کی روشنی میں، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو اس کو بھی امام کہا گیا۔ امام کے ساتھ ساتھ جو مختلف احادیث میں اس کے مترادفات استعمال ہوئے ہیں، امیر، امام، قائد، ولی الامر، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی ہی چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ کبھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ امام کی بات مانو، کبھی کہا گیا ہے ولی الامر جو حکم والا ہے، والی ہے، اس کی بات کو مانو۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ قائد کی اتباع تمہیں کرنی ہے۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ مسئول جو ہے، جو بڑا مسئول ہے، بڑا ذمہ دار، جس کو حاکم وقت کہتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، تمہیں اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اس کی معاونت کرنی چاہیے۔ یہ مختلف الفاظ ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے احادیث میں بیان کیے گئے، لیکن 3 الفاظ کثرت سے آئے ہیں: امیر، امام اور ولی الامر۔ اور تینوں کو اگر جمع کیا جائے تو جو لفظ امام ہے یہ تینوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے، امامت صغریٰ بھی، امامت کبریٰ بھی، اور وہ عالم بھی ہوگا۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حاکم وقت ہی نماز پڑھایا کرتے، حاکم وقت ہی عید پڑھایا کرتے، اور حاکم وقت ہی جمعہ پڑھایا کرتے۔ اللہ جلال یہ بات آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو توفیق سے نوازے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرے اور پھر اس ذمہ داری کو احسن انداز سے پورا بھی کرے۔ قرآن مجید کے اندر اس لیے لفظ امام کے مختلف معنی استعمال کیے گئے۔ امام اس کو کہتے ہیں جامع خصال الحمید، اس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہو جائیں جو کہ انسان کے لیے ہونی چاہیے تو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے المقتدى به فی الخیر، نیکی کے اندر جس کو انسان آئیڈیل بنا لے، پارسائی کے اندر جو انسان مقتدا بن جائے، جس کو آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے چلنا ہے، اس کو امام کہا گیا ہے۔ اور یہ ٹرمینالوجی استعمال کی ہے قرآن نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا، اور ساتھ یہ کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 124، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين۔
پیغمبر میں نے تجھے دنیا کے لیے امام بنایا ہے، تجھے تو امام بنایا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک سوال کر دیا، اللہ میری اولاد سے بھی امام بنانا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت میں ظالموں کو کبھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی اولاد سے بھی امام ہوں گے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کا حاکم بنے، وہ لوگوں کا امام بنے، وہ لوگوں کا امیر بنے، وہ لوگوں کا امام بنے۔ ظلم سے بچانے کے لیے تو یہ منصب رکھا گیا ہے۔ اس منصب کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مساوات ہو، عدل ہو، ہر ایک کے حقوق اس کو پورے ملیں۔ یہی تو ایک مقصد ہے اس کا، یہی تو ایک تھیم ہے امام کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ جو ہے منصب میں عطا نہیں کروں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تجھے تو میں نے امام بنایا ہے کہ تیری اچھی خصلتوں میں صالحین تیری اقتدا کریں گے، اور جو نیکی کی چاہت رکھنے والے ہیں وہ تجھے اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے۔ تو گویا امام جو نمونہ بن سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معنی بھی استعمال کیا ہے، اللوح المحفوظ۔ لوح محفوظ کو بھی امام کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کے تمام معاملات اس میں لکھ کے رکھ دیے ہیں۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں جو ہیں وہ لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دی۔ یہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اصل میں ذمہ داری یہ ہے کہ جس نظام کو آپ نے نافذ کرنا ہے وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہر ایک کے علم میں ہو کہ یہ ہے سسٹم، یہ ہے نظام۔ ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آپ بڑی حکومت کو فی الوقت چھوڑیں، ایک گھر کا نظام بھی جو ہے نا، یہ ہے المملکۃ المصغرہ، چھوٹی حکومت ہے۔ آپ اس کے بادشاہ ہیں، آپ کے نیچے رعایا ہے، وہ 6، 10، 12 بھی ہو سکتی ہے۔ جو شخص اپنے گھر کے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانے کے قابل نہیں ہے، وہ قوم کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ تو ایک معنی اللہ تعالیٰ نے امام کا لوح محفوظ بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ یاسین آیت کا نمبر ہے 12۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ زندہ بھی ہم کرتے ہیں، مارتے بھی ہم ہیں۔ جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ایک ایک چیز کا فیصلہ جو ہے ہم نے امام مبین لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہونا اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن بھی اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہی بلائیں گے جس کو وہ اپنا مقتدا سمجھتا ہے۔ بعض نے اس کا معنی لیڈر لیا ہے، بعض نے اس کا معنی کتاب بھی لیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاسراء کے اندر 71، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم
ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تم بھی آج اور اپنے اماموں کو بھی ساتھ لے آؤ. کس کو تم نے امام بنایا؟ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ امام بناؤ تو کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت کو بلایا جائے گا اماموں کے ساتھ. میں نے آپ کو امام بنا لیا، آپ نے مجھے بنا لیا، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جا کے کیا کر سکیں گے؟ ہمیں تو اس وقت فائدہ ہوگا کہ ہم امام بنائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی امت میں جمع ہوں اور اس کی امت کے ان افراد کی صفوں میں ہوں جن کو اللہ پسند کرنے والے ہیں. اس لیے امام کی سلیکشن میں انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ ذو الجلال فرمائیں گے یوم ندعو کل اناس بامام فمن اوتی کتابہ بیمینہ. گویا کہ اس سے مراد کتاب بھی لی گئی ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا گیا یہی کامیاب ہے. فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کھول کھول کے پڑھیں گے. ایک کتاب ایسی ہے جس میں ہر شخصی مؤلف اور مصنف ہے. کچھ لوگوں کی تو کتابیں چھپ کے بازار آ جاتی ہیں نا، لیکن ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں سب کی ایک ایسی کتاب بھی لکھی جا رہی ہے جو بازار میں تو پرنٹ نہیں ہوگی. قیامت کو ساری کتاب میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. اس لیے لکھتے وقت ذرا خیال سے لکھا کریں. یہاں تو پروف ریڈنگ کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہاں پروف ریڈنگ بھی آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. وہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میں نے اس دن، اس گھنٹے اور اس پہر اور اس منٹ میں نے لکھا کیا اور اس میرا مطلب کیا تھا، میرا مفہوم کیا تھا. یہ پڑھنا پڑے گا. اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، ذرا پڑھ کے سناؤ نا کیا لکھا. اس لیے عقل مند لوگ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ جلدی پڑھ کے فارغ ہو کے جنت پہنچے. جو جتنا زیادہ باتیں کرتا ہے سب کچھ پڑھنا پڑے گا. آج تو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ بڑی باتیں کر لی، اگلا تھک بھی جائے تم کہتے نہیں میری بات سن کے ہی جاؤ تم، لیکن یہ قیامت کو خود بھی پڑھنا پڑے گا. فَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے فتیل. قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. نقیر اور فتیل. آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہوگی، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے لمبائی میں، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو فتیل کہتے ہیں. قیامت کے دن اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے. اس لیے تم اپنی جانوں پہ خود ظلم نہ کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تیسرا معنی بیان کیا ہے کتاب یا امام، جس کو ہم اپنا مقتدا سمجھتے ہیں. امام اس معنی میں استعمال ہوا ہے. چوتھا معنی جو ہے الطریق، راستے کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ امام ہی ایک ایسا ذمہ دار ہوتا ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں 79 آیت کا نمبر ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ دونوں کے دونوں ایک واضح راستے پہ تھے. کون؟ اللہ کے پیغمبر. جس قوم نے ان کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کیا انتقام لیا؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. قومیں نہیں مانی، ہم نے عبرت بنا دیا. ایک کو ڈبو دیا اور دوسرے کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش کی جو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیے گئے. پانچواں معنی جو ہے پیشوا، ہم کتاب کو بھی بنا سکتے ہیں جس کو منزل من اللہ کتاب کہتے ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. اپنے اپنے وقت میں ان کو پیشوا کہا گیا، اپنے اپنے وقت میں ان کو امام کہا گیا. جب قرآن نازل ہو گیا تو تمام کی تمام کتابیں منسوخ کر دی گئیں اور
قرآن مجید کو رہتی دنیا تک پیشوا اور امام بنا دیا گیا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ ہر نبی پہ اترنے والی کتاب امامی ہوتی ہے۔ جو اس کتاب کے اس امام کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ من جعلہ امامہ، جس نے ہمیشہ کتاب کو اپنا امام بنایا، اپنے آگے رکھا، قادہ الی الجنہ، یہ امام اس کو لے کے جنت چلا جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، اس کو اپنا پیشوا اور پیش رو نہ بنایا، تو یہ اس اعراض کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حکم دیں گے، اور قرآن ہی اس کے جہنم جانے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اعراض کیا ہے اس سے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چوتھا لفظ جو استعمال ہوتا ہے قائد کا۔ قائد اور قیادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لشکر کے سردار کو قائد کہتے ہیں۔ ویسے عربی زبان میں القیادہ ایک ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے چوپائے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ میں کس طرح ڈالی ہوتی ہے۔ تو قیادت ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو بکھرے ہوئے لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائے اور ان کو صحیح زندگی گزارنے کی رہنمائی دے۔ قیادت کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں یہ القدرہ علی التأثیر علی الآخرین وتوجیہ سلوکہم لتحقیق اہداف مشترکہ۔ ایسی قدرت کا مالک انسان جس قدرت کے ذریعے وہ دوسروں پہ مؤثر ثابت ہو، ایسی صلاحیت کسی انسان کے اندر ہو کہ جو اپنی صلاحیت کے ذریعے دوسروں میں اثر انداز ہو سکے، اور جو پوری امت کے مشترک اہداف ہوتے ہیں جس کو کامن بانڈز کہتے ہیں، ان کو بہترین رویوں سے معاشرے کے اندر ثابت کرنے کے لیے جو امت کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کرے؟ اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر دفاع کیسے کرنا ہے، وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو قیادت ہمیشہ وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، اور یہی وہ قائد ہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رب تعالیٰ نے معاشرے کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دانش دی ہے، روزانہ اٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، اپنے معاملات چلاتا ہے، ضرورت کیا ہے امام کی؟ ضرورت کیا ہے قائد کی؟ ضرورت کیا ہے ولی؟ اور ضرورت کیا ہے امیر کی؟ اس کی ضرورت ہے، شریعت نے اس کو ضرورت سمجھا ہے اور ضرورت کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تمام امت کا اجماع ہے، جب تک کسی کو بڑا نہیں بنایا جائے گا وہ نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام جو صحابہ نے کیا ہے، فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے اور خلافت ان کے سپرد کی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور زندگی کے ہر دور میں اس کے بغیر کبھی انسانی زندگی درست نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کے لیے ویسے تو ہم دلائل سے ثابت کریں گے،
یہی ایک پریشانی کی بات ہے. ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے، اچھا یہ بات بری ہوئی ہے بس اڑا دو اور یہ کر دو. ان کا علم یہ نہیں ہے جب تک امت جڑی رہے گی، اتحاد میں رہے گی، اتفاق میں رہے گی، برکت میں رہے گی. وقتی حل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. اس لیے شریعت نے قواعد کیا دیے ہیں، ضوابط کیا دیے ہیں. اتنا بڑا ظالم تھا حجاج، اس کے پیچھے عبداللہ ابن عمر نماز پڑھتے تھے. اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو صحابہ سے بھی نیک بنا بیٹھتے ہیں اور فتوے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کفر کے فتوے اور ادھر ادھر کے فتوے. نتیجتاً سوائے معاشرے کے اندر افراتفری، بے سکونی اور جنگ و جدال کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ضوابط انسان کو درست کرتے ہیں کہ مجھے کہاں بولنا چاہیے اور میری ذمہ داری کتنی کوئی میں کیا کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جب بھی کسی لشکر کو بھیجا ہے بغیر امیر کے نہیں بھیجا. یہ نہیں کہا کہ آپ سارے سمجھدار ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، آپ نے ذمہ دار بنایا ہے. اور صرف ایک نہیں، اگر اس کی شہادت ہو جائے تو یہ سنبھالے گا، اس کی شہادت ہو جائے تو یہ سنبھالے گا. یہ ذمہ داری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے، لوگ اکٹھے تھے. پوچھا علی ما یجتمعون، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا یتفقہون، یہ بیٹھ کے دین سمجھ رہے ہیں. قال الہم رأس، ان کا کوئی بڑا بھی ہے؟ کہتے نہیں بڑا تو کوئی نہیں ہے، خود ہی بیٹھے ہیں. کہتے لن یفقہوا ابدا، ساری زندگی بھی بیٹھے رہیں دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ فطرت ہے، انسانی زندگی کا ایک پرتو ہے جس کو سمجھنا چاہیے. کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، یا بڑے بن کے دکھاؤ یا اپنے آپ کو بڑوں کے پیچھے لگاؤ کہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا، شریعت کے مخالف حکم نہیں دے گا، السمع والطاعہ، اس کی بات غور سے سنی جائے گی اور اس کی اطاعت کی جائے گی. اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا بد للناس من امارہ برہ کانت او فاجرہ. انسانیت کے لیے امیر بنانا یہ بہت ضروری ہے، خواہ امیر نیک ہو یا بسا اوقات انسان ایسی امیر عمارت میں چلا گیا ہے کہ وہ فاجر بھی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. فقیل یا امیر المؤمنین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا هذه البرہ قد عرفناها فما بال الفاجرہ، بھی نیک عمارت کی تو سمجھ آگئی، یہ فاجرہ کیا ہے؟ قال یقام بها الحدود، جب ایک سسٹم نظام بنا ہوگا اس کے ذریعے حدود کا نفاذ کر سکیں گے. یہ اس کی ذاتی ہے نا، غلطی، گناہ اور اس کی معصیت، لیکن نظام جب ہوگا تو حدود کا نفاذ کر سکیں گے. وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ، اس نظام کے ذریعے راستے پرامن ہو جائیں گے. اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو مار دھاڑی ہوگی. اور ساتھ یہ کہا وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُ، اس کی اپنی غلطی کوتاہی ہوگی، کمی، لیکن دشمن کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے اس سسٹم اور نظام کے تحت. وَيُقَسَّمُ بِهَا الْفَيْءُ، اسی طرح مال فے جب آئے گا تو اس کی تقسیم صحیح ہوگی. اگر کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو تو ظاہر ہے وہی زیادہ لے جائے گا نا جس کے پاس زیادہ قوت ہے. سسٹم تو نہ ہوا. اور مال فے اور مال غنیمت اس کو کہتے ہیں، دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں، اور جو انسان لڑائی کے بعد حاصل کرتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ جب تک سسٹم نہ ہو، ذمہ دار نہ ہو، امیر نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ وہ لوگوں کو تو بھگا دیا جائے اور خود تقسیم میں آپس میں گتھم گتا ہوں، اتنے تو قتل و غارت وہاں نہیں ہوگی جہاں کفر اور اسلام کی جنگیں جتنی آپس میں کریں گے کہ میرا حصہ زیادہ ہے، وہ کہے گا میرا حصہ زیادہ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ مسلمانوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمارت کو قائم کریں. اور ابن المعتز اس لیے کہا کرتے تھے فساد الرعیہ بلا ملک فساد الجسم بلا روح. روح انسان کی ہے، جسم کے اندر یہ غسل بھی دیتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک بھی رکھتا ہے. اگر روح نکل جائے
تو وہ جسم کیا کرتا ہے؟ آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کیا بن جائے گا آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور آپ کو علم ہے۔ اسی طرح کوئی قوم کسی امیر کے بغیر، کوئی قوم کسی ذمہ دار کے بغیر ہوتی ہے، وہ کسی کو بڑا مانتی نہیں، اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جس طرح جسم کی ہوتی ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اور سچ کہا ابن المعتز نے، اور اس لیے بعض بلغاء یہ کہا کرتے تھے السلطان زمام الملہ، سلطان جو بادشاہ ہوتا ہے یہ پوری ملت اور قوم کی باغ ڈور ہوتی ہے۔ ونظام الجملہ وجلاء الغمہ، بادل جب آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں، کب؟ ڈسیزن سے لینا پڑتا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ورباط البیضاء، جب دشمن جو ہے وہ لنترانیاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے پھر سلطان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور سلطان سے مراد یہ ہے بادشاہ، اس کی ساری فوج ہے، اس کے سارے سسٹمز ہیں، اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، تو وہ دشمن جو کسی بھول میں ہوتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ کعب الاحبار اس لیے کہا کرتے تھے مثل الاسلام والسلطان والناس، اسلام، سلطان جس کو ہم امیر کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، اور لوگ، ان تینوں کی مثال ایسے ہے مثل الفسطاط والعمود والاوتاد، ایک خیمہ ہے، وہ آخر کسی بانس پہ کھڑا ہے، آخر اس کے ساتھ رسیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، یہ خیمہ اسلام کا ہے۔ اس خیمے کو قائم رکھنے کے لیے جب تک ہم وہ لکڑی نہیں لگاتے جس کو ہم نظام کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، رئیس کہتے ہیں، یہ وہ رئیس ہے، اور جو رسیاں ہم باندھ کے اس کو مضبوط کرتے ہیں یہ قوم ہے، یہ ملت ہے، یہ لوگ ہیں۔ یہ سسٹم ان تینوں کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کے تمام خد و خال کو واضح کیا ہے۔ امیر ہو، امام ہو، مقتدا ہو، لیڈر ہو، سلطان ہو، ولی الامر ہو یا خلیفہ ہو، سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اس کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، جس کو اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اس کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ انسان کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلا مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، حکمران، ولی الامر، رئیس اور امیر اور امام وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 141، الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان یہ سلمن سے ہے، سلمن کا مطلب ہے سلامتی، سلمن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے کر دینا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینا، اور
غلبہ پا جانا۔ مسلمان کسی بھی معاشرے کا، اسلامی قوم و ملت کا حکمران مسلمان بن سکتا ہے، جس میں بنیادی 3 شرطیں ہوتی ہیں اسلام کے نام سے۔ سب سے پہلے وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے گردن جھکانے والا ہو۔ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ کیا کرے گا؟ جسٹس حمزہ، جو گزشتہ 600 سال کی بات ہے، جب ان کے سامنے ایک شخص آیا اور قوم کا حکمران آیا اور آ کے گواہی دینے لگا، تو کچھ لوگوں نے اٹھ کر استقبال کیا۔ پہلے تو اس نے ان کو معزول کیا کہ تم نے عدل و انصاف نہیں کیا، تم آج سے فارغ ہو۔ پھر کہا آپ کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے صبح کی نماز کبھی باجماعت نہیں پڑھی، اور ایسا مسلمان میں اس کی گواہی نہیں لے سکتا۔ یہ نظام عدل ہے۔ تو مسلمان امیر بن سکتا ہے جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے دل جو ہے وہ لبریز ہو۔ دوسرا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جھگڑے اور فساد کو تو پسند نہیں کرتا، سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اپنی سلامتی، قوم کی سلامتی۔ میری قوم مصیبتوں سے کیسے سلامت رہ سکتی ہے، مشکلات کیسے ان کی دور ہو سکتی ہے، کس طرح وہ خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں، میں اور میری قوم قیامت کو اللہ کے عذاب سے کیسے سلامت رہ سکتی ہے۔ اور تیسرا، اس کے دل میں اتنی طاقت اور بہادری ہو، الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، اسلام پہ کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان، بزدل جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتا۔ جرأت اس کے اندر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةٍ۔ بہت چھوٹی چھوٹی قومیں بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے کس طرح اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ طاقت کیا تھی؟ رب پہ توکل تھا۔ منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب مومنوں کو کچھ اچھائی ملی، میں تمہارے ساتھ ہی تھا نا۔ جب کافروں کا کوئی بات ہوئی، میں بھی تمہاری حمایت